الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہ انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا نہ انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا یہ کس کی آمد کے آثار نظر آتے ہیں یہ کس کی آمد کے آثار نظر آتے ہیں آج تو ویرانے بھی گل و گلزار نظر آتے ہیں آج تو چاروں جانب ہمیں کچھ نظر آتا ہی نہیں جدھر دیکھو سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں سبحان اللہ جدھر دیکھو سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں سامعین و ناظرین بہت پیاری محفل سجی ہوئی ہے اور میں نے جو گفتگو کرنی تھی اور جتنا وقت میں نے گفتگو کرنی تھی اور جو میں نے گفتگو کرنے کا ایک پیٹرن ذہن میں بنایا ہوا تھا یا ترتیب بنائی ہوئی تھی میں اسے فالو نہیں کروں گا بس اب اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے ایک بات تو آپ ذہن نشین کر لیں اگر علماء اپنا فرض نبھانا چھوڑ دیں تو یاد رکھیں پھر تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر امام اگر مفتی اگر عالم وہ اپنے فرائض سر انجام دینا چھوڑ دے پھر امن نہیں رہتا لادینیت کے ڈیرے لگ جاتے ہیں سرکار کے ذکر کی محفل ہے ادب بہت ضروری ہے ساری رات آپ نعتیں پڑھتے رہیں ساری رات آپ نعرے لگاتے رہیں لیکن اگر ادب ملوز خاطر نہ رکھا میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ حشر والے دن میرا دامن خالی ہوگا یہ مجلس ایسی مجلس ہے آقا کا دربار ایسا دربار ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یہ صرف حیات مبارکہ میں نہیں ہے یہ کن سے خطاب کیا گیا تھا یہ کن سے خطاب کیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی براہ راست یہ عظیم لوگوں سے خطاب تھا جنہیں حضرات صحابہ کہا جاتا ہے اور حضرات صحابہ کی شان یہ ہے کوئی ولی کوئی کتب کوئی ابدال وہ جتنی عبادت کر لے جتنی ریاضتیں کر لے صحابہ کے قدم کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا کتب بڑے سے بڑا ابدال وہ ساری زندگی عبادت کر لے ریاضت کر لے ارے کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا
براہ راست ان سے خطاب کیا اور بالعموم رہتی دنیا تک ہر انسان سے خطاب کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ نبی کی مجلس کے، نبی کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے۔ فرمایا میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ اگر تم نے میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، سنو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا سنو میرے مصطفیٰ کے دربار کی بے ادبی کی، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے صدقات، تمہاری ثناءگانی ساری کی ساری تمہارے منہ پر دے ماری۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جنتی میں نے یہ گفتگو کا جو آغاز کیا، میں نے دیکھا ثنا خوانی ہو رہی ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ادب ملوز خاطر ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ ادب کس طرح کرتے تھے، خدا کی قسم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے اتنا ادب سے بیٹھے ہوتے تھے، اتنا ادب سے بیٹھے ہوتے تھے کہ پرندے سمجھتے جیسے تنا درخت کا کٹا ہوتا ہے، وہ ہلتے بھی نہیں تھے۔ یہ اصغر بھائی نے محفل کا اہتمام کیا اور میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ایسے زندگیاں گزارو۔ مرحوم طاہر بھائی یہ آغاز کر کے گئے تھے محفل کا، حضور نے فرمایا کوئی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جائے کام کا آغاز کر کے، قیامت تک جس اچھے کام کا اس نے آغاز کیا تھا وہ کام جاری و ساری رہے گا، مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ نیک اولادوں اور نیک سیرت لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ آج طاہر بھائی ہم میں نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم جب یہ دن لوٹ کر آتے ہیں اور جب ہم اس محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، یہ اس اللہ کے مرد کلندر، اس اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک سیرت، نیک صورت ہمارے طاہر بھائی کی کوششیں ہیں کہ سارے مل بیٹھتے ہیں اور سرکار کا ذکر کرتے ہیں۔ ادب بہت ضروری ہے، ادب بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کی، میں نے کہا ثنا خواہ کو باقی ہے تو پڑھا لیں۔ میں بیٹھا یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں حضور کی ثنا میں سن رہا تھا، مجھے میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کوئی بڑا مفتی اعظم نہیں ہوں، یہ سارے میرے بڑے بیٹھے ہیں۔ اور یہ سر محمود الحسن صاحب مجھے آج بھی یاد ہے، 8ویں کلاس میں یہ چیئر پر بیٹھے ہوتے تھے اور ہم ٹاٹ پہ بیٹھ کر ان سے اردو پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے استاد محترم ہیں، یہ سارے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ میرا اپنا گاؤں ہے۔ یہ آج جو عزتیں ملی ہیں، آپ نے اوپر سے پھول ہمارے برسائے، یہ عزتیں ملی ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کہوں کہ یہ میرا کمال ہے تو میرے لیے ہلاکت ہے، یہ حضور کے قدموں، حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب بہت ضروری ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں اصغر بھائی کو، علی بھائی کو، وسیم بھائی کو، عبد الرحمن بھائی کو، عدنان بھائی کو، جتنے بھی بھائی ہیں جو اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ثنا خواں آتے ہیں، حضور کی ہمیں ثنا خوانی سناتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھ کے سناتے ہیں، ہم وہ نعتیں سنتے ہیں، ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے، مختصر سی گفتگو کروں گا، چند ایک باتیں، یہ میں نے تمہیدی طور پر جو ماحول دیکھا اس کے حساب سے میں نے کہہ دیا کہ اگر یہ نہیں ہے تو سب فضول ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج
حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت اور الحمدللہ یہ ہمارے پیارے پیر و مرشد تصویر آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے تربیت ہی یہ کی ہے الحمدللہ 1 روپے کا سوال نہیں ہے 1 روپے کا سوال نہیں ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اور یہ تربیت کی نہیں ہے انہوں نے دین کی بات لوگوں کو سنانی ہے فی سبیل اللہ اللہ کے در میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے محفل میلاد ہے لوگ کہتے ہیں تم میلاد کیوں مناتے ہو تم میلاد کیوں مناتے ہو سوال یہ نہیں ہے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں میلاد کیوں نہ منائیں میلاد کیوں نہ منائیں میلاد کیوں مناتے ہو میلاد کی محفلیں کیوں سجاتے ہو ہم کہتے ہیں ہم میلاد کیوں نہ منائیں کیا قرآن میں منع ہے حدیث میں منع ہے حضرات صحابہ نے منع کیا میلاد منانے سے کیوں میلاد نہ منائیں میلاد کیوں نہ منائیں جو چیزیں ناجائز جو چیزیں حرام اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی جو چیزیں جائز ہیں جو چیزیں جائز ہیں وہ ساری نہیں بیان کی ناجائز اور حرام ساری چیزیں بیان فرما دی اسلام کیا ہے جو حضور نے کیا وہ اسلام ہے جس کا حضور نے فرمایا وہ اسلام ہے جس سے حضور نے منع کیا وہ اسلام ہے اور جس سے حضور نے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے میلاد کیوں نہ منع ہے کیا قرآن میں منع کیا کیا حدیث میں منع کیا گیا کیا حضرات صحابہ نے منع کیا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے قرآن میں میلاد کا ذکر ہے اگر ہم کہیں بات اس طرف لے کر جاؤ گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا قرآن میں اللہ نے تقریباً 700 مقامات پر فرمایا نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز پڑھو نماز قائم کرو آپ مجھے بتائیں فجر کی سنتیں کون سی صورت میں ہیں فجر کی سنتیں کون سی صورت میں ہیں ظہر کی سنتیں کون سی صورت میں ہیں نماز کا طریقہ بتائیں قرآن کی کون سی صورت میں ہے 700 مقامات پر تقریباً 700 مقامات پر فرمایا نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز کس طرح پڑھنی ہے نماز کا کامل طریقہ قرآن کی کون سی صورت میں ہے میرا رب چاہتا ایک صورت اتارتا جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا آسانی ہو جاتی قرآن کھولتے قرآن سے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا میرا رب چاہتا جہاں 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا ایک صورت اتارتا جس میں نماز کا طریقہ بتاتا میرے رب نے ایسا نہیں کیا میرے رب نے چاہا کہ میرے مصطفیٰ کی امت جہاں ایک طرف قرآن کی محتاج رہے تو دوسری طرف مصطفیٰ کی بھی محتاج رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 700 مقامات پر جب حکم ہوا صحابہ حضور کے پاس آ گئے
یا رسول اللہ بار بار حکم ہو رہا ہے نماز پڑھنے کا، بار بار حکم ہو رہا ہے نماز پڑھنے کا، کیف نصلی، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ حضور کے پاس صحابہ آئے، حضور فرماتے میرے پیارے صحابیوں قرآن پڑھو، قرآن کی طرف بھیجتے، فرماتے یہ سورت پڑھو، یہ آیت پڑھو، میرے پیارے صحابیوں قرآن پڑھو، قرآن اللہ کا کلام ہے، تمہیں پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ رہنمائی فرمائیں، کیف نصلی، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ قرآن کی طرف رہنمائی نہیں فرمائی، میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے پیارے صحابیوں اپنے محمد مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ، جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہے۔ اللہ اکبر، رسالت، تحقیق، حیدری، عظمت مصطفیٰ، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنے مصطفیٰ کو تو دیکھتے ہو نا وہ قیام کیسے کرتا ہے، اپنے حبیب کو دیکھتے ہو وہ رکوع کیسے کرتا ہے، اپنے حبیب کو دیکھتے ہو وہ سجدے کیسے کرتا ہے، اپنے حبیب کو دیکھتے ہو وہ قاعدہ کیسے کرتا ہے۔ صحابیوں اپنے محبوب کو دیکھتے جاؤ، جیسے تمہارا محبوب کرتا ہے تم اس کی اداؤں کو اپنا لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ حاضرین محترم، اگر یہ کہے چلو ٹھیک ہے مان لیا حضرات صحابہ نے حضور کا میلاد کیا، جی بالکل کیا، حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا آئے، پوچھا ما اجلسکم، اے میرے پیارے صحابیوں تم کس چیز کے لیے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ آج ہم بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی دین کے واسطے سے، ومن علینا بکا، یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس رب لم یزل نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کر کے ہم پر احسان فرما دیا ہے۔ صحابہ حضور کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی آمد کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمارا حال کیا تھا، ہمارے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ آقا نے جیسے ہی یہ سنا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو؟ کیا حضور کو شک تھا؟ اپنے صحابہ پر حضور کو شک تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میرے پیارے صحابیوں میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے اوپر شک تھا، بلکہ قسم میں نے اس لیے لی کہ میرے پاس جبریل امی آئے اور جبریل امی نے مجھے خبر دی کہ آج اللہ آپ کے ان صحاب کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہے، سبحان اللہ۔ آپ کے صحاب کے اس عمل کی وجہ سے اللہ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجیے آج طاہر بھائی اس کام کا آغاز کر کے گئے تھے، آج ہم یہاں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی صلاح بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح اس وقت صحابہ کے اس عمل پر کہ حضور کا وہ میلاد منا رہے تھے تو اللہ فرشتوں پر فخر کر رہا تھا، آج بھی اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ ہم پیارے حبیب کا یہاں بیٹھ کر ذکر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بات یہ کہ چلو ٹھیک ہے جی آپ حضرات صحابہ نے بھی ذکر کیا، جس طرح تم کرتے ہو اس طرح صحابہ نے ذکر کیا، کس طرح کرتے ہیں جی؟ اصغر بھائی نے وہ چوک سے لے کر کے یہاں تک لائٹیں لگا دی، یہ اتنا بڑا یہ کنات اور یہ تمبو کا اہتمام کر دیا، اسٹیج بنا دیا، دریاں لگا دی، لائٹیں لگا دی۔ ہاں اصغر بھائی نے ایسا اس لیے کیا کہ جو عاشقان مصطفیٰ آئیں گے ان کو آنے میں پریشانی نہ ہو، لائٹیں اس لیے لگا دی کہ جیسے ہی لائٹوں پر نظر پڑے گی یہ لائٹیں اس کی رہنمائی کریں گی، وہ پنڈال تک آ جائے گا، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ اہتمام اس لیے کیا، سردی کا موسم ہے، شبنم پڑ رہی ہے، دریاں اس لیے بچھائیں سہولت کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کریں، مائک اس لیے لگایا پڑھنے والے کے لیے بھی آسانی
سننے والے کے لیے بھی آسانی، دریاں بچھائیں علماء ذی وقار کے لیے، آرام سے بیٹھے، عزت کے لائق ہیں۔ ارے اللہ نے اتنی سہولتیں دی، اللہ نے اتنی آسائشیں دی، ہمیں ان آسائشوں میں اللہ کے حبیب کو یاد نہ کرے۔ صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابہ کی بات کرتے ہو، ارے صحابہ نے تو انگاروں پر لیٹ کر بھی حضور کی نعتیں پڑھی ہیں۔ آپ بات کرتے ہو صحابہ نے حضور کا میلاد پڑھا، میں کہتا ہوں حضرات صحابہ نے تو انگاروں پر لیٹ کر میلاد پڑھا، صحابہ نے تپتی ریت پر حضور کی نعتیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق نے کپڑا ہٹایا، پیٹ ننگی کی، اتنے موٹے موٹے سوراخ، اتنے موٹے موٹے نشان۔ پوچھا خباب یہ کیا ہے؟ حضرت خباب ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین یہ اس وقت کی بات ہے جب زبان سے حضور کا نام لینا بھی جرم تھا۔ آج آپ کو کوئی نعت پڑھنے سے روکتا ہے؟ بتائیں نا، حضور کا ذکر کرنے سے کوئی روکتا ہے؟ ارے مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، کوئی مسجد جانے سے آپ کو روکتا ہے؟ حضور کے قصیدے پڑھنے سے کوئی آپ کو روکتا ہے؟ حضرت خباب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے امیر المومنین یہ اس وقت کی بات ہے جب زبان پر حضور کا ذکر لانا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ مجھے کہا گیا حضور کا نام لینا چھوڑ دو، میں نہ مانا، انہوں نے میری پیٹ ننگی کی، دہتے انگاروں پر مجھے لٹایا، میرا جسم پگھلتا تھا، چربی میری پگھلتی تھی، خون بہتا تھا، انگاروں پر لٹا دیا، کہا محمد مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دو، انگاروں پر لٹایا ہے، چربی پگھلتی ہے، خون بہتا ہے، چربی پگھل رہی ہے، خون بہ رہا ہے، اس خون بہنے سے انگارے بجھ گئے، میں بے ہوش ہو گیا۔ اے امیر المومنین میرے مقدر دیکھو، میرے مقدر دیکھو، مجھے انگاروں پر لٹایا، میرا خون بہا، چربی پگھلی، انگارے بجھے، میں بے ہوش ہو گیا، میرا نصیب دیکھو، میرا مقدر دیکھو۔ جب مجھے ہوش آتا ہے تو زبان پر محمد عربی کے قصیدے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ جب مجھے ہوش آتا ہے تو میری زبان پر میرے محبوب کے قصیدے تھے۔ میں کہتا ہوں آج اللہ نے آسائشیں دی، آج اللہ نے دولت دی، آج اللہ نے امن والا ماحول دیا۔ آج اس ماحول میں جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ہر چیز کی سہولت ہے، امن بھی ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے، مجھے بتاؤ اتنی آسائشوں میں بھی بیٹھ کر حضور کا ذکر نہ کریں، حضور کا میلاد نہ پڑھے تو پھر کیا کریں؟ صحابہ نے تو انگاروں پر لیٹ کر حضور کے قصیدے پڑھے، تپتی ریت پر لیٹ کر حضور کی نعتیں پڑھی۔ سامعین و ناظرین، میں نے عرض کیا تھا گفتگو میں نے مختصر کرنی ہے۔ اب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، حضور سے محبت ان کی کیسی تھی؟ ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اپنا گھوڑا فروخت کرتا ہے، سودا ہو گیا، اللہ کے رسول اپنے دولت خانے کی طرف جانے لگے کہ اس کی جو قیمت ہے اسے دے دیں۔ جو قیمت طے ہوئی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تیز قدموں سے چل رہے ہو پیچھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے گھوڑا شاید ابھی بیچا نہیں ہے، فروخت نہیں کیا، تو لوگ قیمت لگانے لگے، اور جو اللہ کے رسول نے قیمت لگائی تھی اس سے زیادہ قیمت لگانے لگے۔ اب وہ بے ایمان ہو، اس نے پیچھے سے آواز دی، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پیچھے سے آواز دی، اے اللہ کے حبیب اگر آپ گھوڑا مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں تو لے لیں، ورنہ میں کسی اور کو فروخت کر دوں۔ آپ نے فرمایا، متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے گھوڑا کو مجھے فروخت کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے گھوڑا آپ کو فروخت نہیں کیا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے گھوڑا آپ کو بیچ دیا ہے اور آپ کہتے ہیں تو آپ کوئی گواہ پیش کر دیں۔ لوگ جمع تھے،
حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں موجود تھے، اور جیسے ہی سنا نا کہ اللہ کے رسول سے یہ گواہ مانگ رہا ہے، اور جب سودا ہوا تھا ایک وہ اعرابی تھا اور دوسرے اللہ کے رسول تھے، کوئی گواہ نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا دوڑ کے آئے اور اعرابی سے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو آپ فرماتے ہیں خزیمہ جب اس نے گھوڑا مجھے بیچا میں نے خریدا، یہ تھا میں تھا، تم تھے ہی نہیں، تم نے تو دیکھا ہی نہیں گھوڑا بیچتے ہوئے، تم نے تو دیکھا ہی نہیں گھوڑا اسے بیچتے ہوئے، میں نے خریدا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت خزیمہ کا جواب سنیے گا۔ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا وہ ایک ہے، ہم نے ایک مانا، آپ کہتے تھے وہ دو ہے، ہم دو مان لیتے، آپ نے کہا وہ ایک ہے، ہم نے ایک مانا۔ یا رسول اللہ آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں، آپ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہم وہ مانتے ہیں، آپ کے کہنے پہ اللہ کو ایک مان چکے، آپ کہتے ہیں آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یا رسول اللہ خریدا ہوگا نا؟ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جب آپ کہتے ہیں گھوڑا میں نے خریدا ہے تو خریدا ہوگا یا رسول اللہ، آپ جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ اور پھر نوازا کیسے؟ حضور نے فرمایا خزیمہ گواہی کے وقت دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، گواہی کے وقت دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خزیمہ عشق اور محبت کا جب اظہار کرتے ہیں تو پھر دربار مصطفیٰ سے انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا خزیمہ گواہی دو گواہوں کی ہوتی ہے، خزیمہ تیری اس محبت تیرے اس عشق کی وجہ سے جا آج کے بعد تو اکیلا ہوگا، تیری گواہی دو کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج کے بعد تو اکیلا گواہی دے گا، دو کے برابر ہوگی۔ پھر موقع بھی آئے، موقع بھی آئے۔ سامعین و ناظرین یہ محبت دیکھیں، حجر اسود جو جاتے ہیں نا لوگ، وہاں دیکھیں میں عرض کروں گا لوگ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کو چومیں، بھائی سے ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے حجر اسود کا بوسہ دیا تو یہ اس کی بخشش فرمائے گا، اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز پھر وہی ادب کی آ جاتی ہے کہ اگر آپ دوسروں کو دھکے دیں، دوسروں کو گرائیں اور جا کر اس کے بوسے دیں تو پھر یہ جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو پتا ہے نا میں جاؤں گا کسی کو تکلیف ہوگی میری وجہ سے تو دور سے کھڑے ہو کر سلام کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اور بوسہ دے رہے ہیں تو ساتھ فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو پتھر ہے، مجھے پتا ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سن عمر تجھے اس لیے چومتا ہے کہ تجھے کالی کملی والے نے چوما۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے کالی کملی والے نے چوما ہے۔ اور پھر حضرات صحابہ کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک، ان کا تفصیلی واقعہ سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ ہوتے ہوئے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، پورا تفصیلی واقعہ ہے۔
یہ کیا کرتے تھے، یہ جب نماز پڑھتے نا تو حضور کے بالکل قریب آ کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا قریب نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں حضور کے قریب نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ ثواب بھی ملتا رہتا ہے، یار کا دیدار بھی ہوتا ہے. ظہر اور عصر کی نماز میں اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیں کہ امام قرات کرتا ہے یا نہیں؟ ظہر اور عصر کی نماز میں جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں، تو ہم خاموش ہوتے ہیں اور ہماری طرف سے بھی امام قرات کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم پوچھیں کسی سے بھائی کہ امام قرات کرتا ہے ظہر اور عصر میں فرضوں میں، تو ہم کہتے ہیں ہمارا گمان ہے کہ امام قرات کرتا ہے، کیونکہ دیکھ تو نہیں رہے ہم امام کو، لیکن مسئلے کا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے اور امام نے قرات کرنی ہے. یہی سوال جب حضرات صحابہ سے کیا گیا کہ ظہر اور عصر میں حضور قرات کرتے ہیں یا نہیں، تو حضرات صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ گمان ہے کرتے ہوں گے. حضرات صحابہ جواب دیتے ہیں، بال یقین کہتے ہیں کہ حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے ہیں. پوچھا آپ تو پیچھے ہوتے ہیں، حضور آگے ہوتے ہیں، آپ پیچھے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں ہم حضور کی داڑھی مبارک کی زیارت کرتے ہیں، حضور کی داڑھی ہل رہی ہوتی ہے، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں حضور نماز میں قرات فرما. سبحان اللہ. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، میں جھک رہا تھا نماز میں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی یہ محبت، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے عقیدت. اب محبت کی بات بھی ہو گئی، اب میں کرنے لگا ہوں عمل کی بات. عمل کی بات، نعتوں میں جھومنا ہوتا ہے، نعتوں میں جھومنا ہوتا ہے اور آپ جھوم بھی رہے تھے، اور بیان جو ہوتا ہے وہ بغور سننا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے، اور آپ الحمدللہ سمجھ بھی رہے ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، یہ فاتح مصر ہیں، مصر پر یلغار کر رہے ہیں، قلعے فتح ہوتے جا رہے ہیں. ایک قلعہ آیا، کتنا لشکر تھا آپ کے ساتھ؟ 8,000 صحابہ، 8,000 کا لشکر. ایک قلعہ ایسا آیا، قدم رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے، کئی دن گزر گئے، قلعہ ہی فتح نہیں ہو رہا. بڑے پریشان ہو گئے. اب کیا کریں؟ بات سمجھ نہیں آتی، سب سے مشورہ کیا، بات سمجھ میں نہ آئی. بالآخر خط لکھا سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، اور خط میں لکھتے ہیں 8,000 کا لشکر ہے میرے پاس، کئی دن گزر گئے، کئی قلعے پہلے فتح کر چکے ہیں، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. بڑا غور و فکر کیا، بات سمجھ میں نہیں آتی، قلعہ کیوں نہیں فتح ہو رہا. قاصد خط لے کے روانہ ہوا، امیر المومنین نے خط پڑھا، خط کا جواب لکھا، ساتھ کچھ لوگ بھی روانہ کیے. خط کا جواب کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی، بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی. 8,000 کا لشکر ہو اور عمرو بن عاص کی قیادت میں ہو اور قلعہ فتح نہ ہو، بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. ہاں دیکھو، غور کرو، کہیں کوئی اللہ کے رسول کی سنت تو ترک نہیں ہو رہی ہے. یہ میں میسیج دے کے جا رہا ہوں آپ کو. آج ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں ناچاکیاں ہیں، آج ہم کہتے ہیں کبھی فرانس ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے. مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟
کیوں امن نہیں ہے؟ کیوں سلامتی نہیں ہے؟ کیوں معاشرہ بدحالی کا شکار ہو گیا، بدامنی کا شکار ہو گیا؟ 8,000 کا لشکر ہے۔ حضرت عمر لکھتے ہیں، غور کرو کہیں سنت تو ترک نہیں ہو رہی۔ جیسے خط آیا، عمر بن عاص نے کیا کیا؟ 8,000 کا لشکر ہے، 8,000 کا لشکر، سب کو جمع کیا، بیٹھے، خطبہ دیا اور کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، امیر المومنین کی جانب خط روانہ کیا، قاصد خط لے کے آیا ہے، جواب یہ ہے، سارے مل کے غور کرو کہیں نبی کی کوئی سنت تو ترک نہیں ہو رہی۔ غور کرو، 8,000 کا لشکر، یہ 2-3 ہزار بندے بھی سامنے نہیں ہیں میرے، آپ اندازہ لگائیں 8,000 کا لشکر صرف سوچ رہا ہے دیکھو بھائی کوئی سنت تو ترک نہیں ہو رہی، کوئی سنت تو ترک نہیں ہو رہی۔ پتہ چلا میدان جنگ تھا، میدان جنگ تھا، جنگی مصروفیات کی وجہ سے بعض صحابہ سے نبی کی سنت مسواک کرنا ترک ہو رہی تھی، مسواک کرنا ترک ہو رہی تھی۔ عرض کرتے امیر المومنین عمر بن عاص، ہم نے غور کیا، اس نتیجے پر پہنچے جنگی مصروفیات کی وجہ سے ہم سے نبی کی سنت مسواک ترک ہو رہی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات سمجھ میں آ گئی، سارے اپنی اپنی مسواک نکالو، یہ ساتھ ندی بہہ رہی ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ 8,000 کا لشکر، 8,000 کا لشکر ندی کنارے بیٹھا، قلعے میں جو معصور تھے انہوں نے دیکھا سارے مسلمان مسواک کر رہے ہیں، اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، انہوں نے اسے کوئی نئی جنگی تدبیر سمجھی کہ اب یہ مسلمان پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، یہ سارے مل کے دانت تیز کر رہے ہیں۔ اندر سے نکلے علم صلح انہوں نے بلند کیا اور قلعے سے باہر نکل کر کہتے ہیں ہم بغیر تم سے جنگ کیے یہ قلعہ تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنی سنتیں ترک کرتے ہیں، شب و روز میں کتنی سنتوں کی ہم پابند ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں غلامی رسول میں سنت بھی قبول ہونی چاہیے، ہمیں غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہونی چاہیے، ہمیں غلامی رسول میں نبی کا طریقہ بھی قبول ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ یہود و نصارہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں بھی پتا، علامہ اقبال بہت پہلے کہہ کے چلے گئے تھے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علامہ اقبال بہت پہلے، تلوار سے اس مسلمان کو تم زیر نہیں کر سکتے، ہرانا چاہو مسلمان کو نہیں ہرا سکتے، یہ تو 313 ہوتے ہیں، 1000 کو پچھاڑ کے چلے جاتے ہیں، اور 313 ہوتے ہیں، ہزاروں کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ انہیں اگر ہرانا ہے، انہیں اگر رسوا کرنا ہے، انہیں اگر ذلیل کرنا ہے، انہیں اگر پیچھے چھوڑنا ہے تو ان کے دلوں سے نبی کی تعظیم نکال لو، نبی کا اکرام نکال لو، نبی کی محبت نکال لو۔ یہ جب بھی خاکے بناتے ہیں معاذ اللہ، یہ جب بھی گستاخی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا بچہ کھڑا ہو کر انہیں جواب دیتا ہے، یہ محبت ہمارے سینوں میں روشن ہے۔ مسیلمہ کذاب، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری بات کر رہا ہوں، مکالمہ ہو گیا، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد ہیں، وہ اللہ کے شیر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے گستاخان رسول کے سامنے تلوار کو بلند کیا اور اعلان جنگ کیا۔ جنگ یمامہ 22,000 گستاخان رسول کا سر قلم کیا گیا، 1200 مسلمان شہید ہوئے،
600 تقریباً حفاظ تھے. جنگ یمامہ تاریخ کا مطالعہ کریں, 2 جنگیں لڑی گئی ہیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے. جنگ بدر دیکھیں, احد دیکھیں, اور پھر جنگ یمامہ دیکھیں. مسیلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اتشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک اور محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں میں گواہی دیتا ہوں. پھر اس نے کہا اتشہدو انی رسول اللہ, تو حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں لا اسمع کلامک, لا اسمع کلامک. جب یہ پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے, تو کہا ہاں. لیکن جب اس نے کہا نا جھوٹی نبوت سے دعویٰ کیا تھا اور اس نے کہا نا کہ اتشہد انی رسول اللہ, تو آپ نے کیا جواب دیا؟ لا اسمع کلامک, میں تیرا کلام ہی نہیں سنتا, میں تیری بات ہی نہیں سنتا. جب یہ کہا نا تو اس نے حکم دیا کہ ان کا ایک کان کاٹ دو. ایک کان کاٹ دیا. پھر اس نے جملہ دہرایا, پھر آپ نے یہی فرمایا لا اسمع کلامک, تیرا میں کلام نہیں سنتا. اس نے دوسرا کان بھی اتروا دیا. پھر جملے دہرائے, پھر کہا, آپ نے وہی جواب دیا لا اسمع کلامک, میں تو تیری بات بھی نہیں سنتا, کیا بکواس کرتا ہے, تیری بات بھی نہیں سنتا. ایک بازو کاٹ دیا. پھر دہرایا, ایک ٹانگ کاٹ دی. پھر وہی جملے دہرائے, دوسرا بازو کاٹ دیا. پھر وہی جملے دہرائے, دوسری ٹانگ کاٹ دی. اتنی اذیت, اتنی تکلیف برداشت کی. یہ ایمانی جذبہ ہونا چاہیے کہ فرانس کا اگر صدر میرے سامنے ہو, میرے سامنے فرانس کا صدر ہو اور وہ اس طرح کی گستاخی کرے, کم از کم یہ جذبہ تو ہونا چاہیے کہ یہی جملے ہم اس کے سامنے دہرائیں گے. کون کون چاہتا ہے, کون کون دہرائے گا, کون کون اپنے سینے میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ ہمارے نبی کی اگر کوئی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم بھی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کریں گے. دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے, دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے, اور دوبارہ جب مجبور کیا تو آپ نے وہی جملے دہرائے. آپ مطالعہ کر کے دیکھیں, اس نے ایک آنکھ نکال دی. پھر کہا, پھر آپ نے وہی جملے دہرائے, اس نے دوسری آنکھ بھی نکال دی. جب وہ تھک گیا, ہار گیا اور دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کو وہ مٹا نہ سکا, تو اس نے حکم دیا کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دو, سر قلم کر دیا. اب جسم کے ٹکڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ, جسم کے ٹکڑے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوئے. قابل توجہ بات ہے, جتنے باپ بیٹھے اپنی اولادوں کو اسی کے لیے تیار کریں, یہی تربیت دیں. جب جسم کے ٹکڑے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے, وہیں حبیب بن زید کی ماں کو بھی پتا چلا کہ میرا بچہ حضور کی ناموس کی خاطر قربان ہو چکا ہے. تو ماں بھی دوڑی دوڑی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. اب اللہ کے رسول نے حضرت حبیب بن زید کی ماں کو تسلی دینا چاہیے, تسلی دینا چاہیے. اللہ کے رسول ابھی کچھ فرمانے والے تھے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں جواب دیتی ہے یا رسول اللہ, میں نے اپنے حبیب بن زید کو اسی دن کے لیے جنم دیا تھا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اکبر یار حیدری یار, رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. یا رسول اللہ, میں نے تو اپنے بچے کی اسی لیے تو میں نے اس کو پالا تھا, بڑا کیا تھا, اور ہم بھی نہ کیوں نہ کہیں
کہ لب پہ نعت پاک کیا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب نوجوان بیٹھے ہیں، صحابہ کی جو محبت تھی، یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ ہمارے طاہر بھائی یہ بھی جوان تھے اور آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن اچھے لفظوں میں انہیں یاد کرتے ہیں۔ ہر کوئی جب ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں تو آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ نیک سیرت تھے، با اخلاق تھے، خدا کی قسم مرنا سب نے ہے، ایک یہ جہان ہے، ایک یہ جہان ہے، انکار کسی کو نہیں ہے، مرنا سب نے ہے، لیکن مرے بھی ایسے کہ دشمن بھی روئے، دشمن بھی روئے۔ اخلاق اچھے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کل کائنات کے مالک ہیں، اور اخلاق یہ کہ اگر دشمن بھی آ جاتا تو اپنا تکیہ اپنی چادر اسے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تو تب تک اپنا ہاتھ نہ کھینچتے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچتا۔ حضور کے غلام ہے نا ہمیں، تو سیرت بھی حضور کی اپنانی ہے، غلامی کا حق پھر ادا ہوگا۔ غزوہ حنین ہے، غزوہ حنین ہے، مسلمانوں کو شکست ہوئی، ایک صحابی رسول بھاگ رہے تھے، ان کا قدم آقا علیہ السلام کے قدم مبارک پر آ گیا، جنگی جوتا تھا، آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آقا علیہ السلام نے اس کی زرہ پہنی ہوئی تھی، لوہے کی زرہ، اس کے اوپر تلوار بھی اثر نہیں کرتی، آپ نے چھڑی کی ہاتھ میں لگائی، فرمایا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، اسے تھوڑا سا پیچھے کیا۔ اب وہ صحابی بھاگ بھی رہے ہیں، پریشان بھی ہیں کہ مجھ سے کتنی بڑی گستاخی ہو گئی، اللہ کے رسول کے قدم پر میں نے اپنا پیر رکھ دیا اور حضور نے چھڑی مار کے مجھے پیچھے کیا۔ ان کا ایمان تھا، وہ جانتے تھے کہ اگر ذرا سی بھی بے ادبی ہوئی انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آج ہم پتہ نہیں زبان سے کیا کچھ بول جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ نبی نبی ہے، نبی نبی ہے، رسول رسول ہے، اور پھر ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے مولوی سنتے ہیں، نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کریں، اتنی جلدی کسی کو اپنا آئیڈیل نہ بنا لیا کریں۔ فلانا آیا تھا، بڑی اچھی گفتگو کر کے گیا تھا، اس کی گفتگو سنی، بڑا مزہ آ گیا، دل کو چھوئی اس کی باتیں۔ اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنے نظریات کی حفاظت کریں، اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کریں۔ آئیڈیل بنانا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو عمر فاروق کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو عثمان غنی کو بناؤ،
آئیڈیل بنانا ہے تو علی المرتضیٰ کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو حسن حسین کا بناؤ. یہ رنگ برنگے مولویوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ. جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے ان علماء کے جوتے بھی اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھ لو. جو ان کی قدر نہیں کرتا، جو ان کا احترام نہیں کرتا، ان کی باتوں میں نہ آؤ. دھوکا ہے بہت بڑا. اپنے عقائد کو مضبوط کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صبح ہوئی، پوری رات صحابی نے گزاری، ہائے کیا بنے گا. میرا پیر ان کے پاؤں پہ آ گیا تھا، اب کیا ہوگا فکر میں. پوری رات نیند نہیں آئی. صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اپنے خیمے میں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اعلان کرو کل جس صحابی کا پیر میرے پیر پر آیا تھا وہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے. آج کی اس محفل سے کچھ ہم نے لے کر جانا ہے. شیریں بیان سنا، واہ واہ کی، سبحان اللہ کی، چل گئے، سو گئے. وقتی طور پر وہ ساری باتیں درم برم ہو گئیں. وقتی طور پر مزہ آیا، نعرے بھی لگائے، اور پڑھنے والے نے اپنی جیب بھی ہری کی. سکون کی نیند وہ گھر جا کے سویا، اور ہم بھی جا کے بے فکر سو گئے. وہی چال، وہی ڈھال، وہی طور طریقے، وہی سارے معاملات. اعلان ہوا جس صحابی کا پیر اللہ کے رسول کے پاؤں مبارک پر آیا تھا دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے. جیسے وہ تو بیچارہ پہلی پوری رات نہیں سوئے تھے کہ کیا بنے گا. اب جا رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہ آسمان سے میرا فیصلہ آ گیا، میری ساری زندگی کے اعمال ضائع، اب کیا بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے پہلے کہا زیرہ پہنی جاتی تھی، لوہے کی ہوتی تھی، تلوار بھی لگے نا تو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے تو ہلکی سی چھڑی ماری تھی ایسے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیارے صحابی، کل جب تم بھاگ رہے تھے تمہارا پاؤں میرے پاؤں پر آیا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تیرا پیر میرے پیر پر آیا تھا مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں نے تجھے چھڑی ماری تھی، ہلکا سا دھکا دیا تھا، بتا اس دھکے میں، اس چھڑی لگنے میں تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ فلاں سے میری لڑائی ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا. واشی امیر حمزہ کا انہوں نے قتل کیا، آپ کو شہید کیا. اور جب حضور کو پتہ چلا تو حضور بڑے غمزدہ ہوئے. آپ کو بہت تکلیف پہنچی تھی اور آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ اس کے بدلے میں 70 آدمیوں کو قتل کروں گا. اتنی آپ کو تکلیف پہنچی. لیکن جب واشی مسلمان ہونا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں اسلام قبول کر لوں تو کسی نے کہا کہ دربار رسول میں حاضر ہو جاؤ. کہا نہیں جی، میں نے تو ان کے چچا کو شہید کیا تھا، وہ بڑے غمزدہ ہیں. انہوں نے کسی نے کہا کہ تم دربار رسول میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہیں معاف کر دیں گے. اور حاضر ہوئے تو حضور نے معاف کر دیا. اور پھر یہ فرمایا کہ واشی زیادہ میرے سامنے نہ آیا کرو کہ تمہیں دیکھ کے مجھے چچا یاد آتے ہیں. اور پھر حضرت واشی نے بدلہ کس طرح اس کا چکایا کہ مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا. اور پھر سمجھتے تھے کہ جو میں نے اتنا بڑا پہلے جرم کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کفارہ میں نے ادا کر دیا، تلافی ہو گئی اس کی. اخلاق اللہ کے رسول کے. اور آج ہمارا رویہ فلاں سے میری لڑائی ہو جی میں اس سے بات نہیں کرتا. اس کا جانور بھی ہمارے سامنے آ جائے نا، بکری بھی آ جائے اس کی، اس کا گدھا، وہ دا کھوتا بھی ساڑھے سامنے آ جائے، وہ دی بکری ساڑھے سامنے آ جائے. لڑائی میری ادھے نال ہے، گل میں ادھے نہیں کرتا. وہ دی بکری بھی میرے ٹائے چڑھ گئے نا تو میں وہ دی بکری دی لت توڑ دینا، انہوں بھی پتھر مارتا، انہوں بھی سوٹے مارتا. جانور ہے، وہ دا کی قصور ہے، انہیں کی گوایا ہے، انہیں کی نقصان پہنچایا ہے. وہ تو جانور ہے اور تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے تینوں مقام دیتا ہے، اللہ نے تینوں شعور دیتا ہے، اللہ نے تینوں عقل دیتی ہے. تو انسان بن اپنے مقام تے مرتبے نو سمجھ. اخلاق دے پیکر بننا ہے اسی.
حضور دا میلاد اج پڑھیا جا رہا ہے, حضور دی سیرت بیان ہو رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق نو اسی پڑھنا. باہر رہنے ہیں ساڈا مزاج بڑا چنگا ہوندا, دوستاں چ بیٹھے ہیں, دوستاں نال ہس ہس کے گلاں کر رہے ہیں, دوستاں نال بیٹھے ہیں گپ شپ بھی لگ رہا ہے, دوستاں نال بیٹھے ہیں خوشی تے خوشی, چہرے تے خوشی بھی ہے. جدو گھر آئے سارا غصہ بیوی دے اوتے, سارا غصہ بچیاں دے اوتے. حضور فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سخت بیمار ہو گئی. حضرت فاطمہ چھوٹی سی ہیں, اور آپ کو جب پتہ چلا نا کہ یہ بخار جو ہے میری جان لے جائے گا, تو حضرت فاطمہ بھی چھوٹی ہیں, اور حضرت خدیجہ بھیجتی ہیں جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ اور جا کر عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان آپ کی چادر منگوا رہی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. بابا جان, امی جان کو بخار ہے, امی جان نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ یہ جو آپ کی چادر ہے نا آپ عنایت فرما دیں. اللہ کے رسول نے چادر دی, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مبارک وسلم نے سوچا کہ پہلے تو خدیجہ نے کبھی ایسا نہیں کام کیا, آج چادر کیوں منگوائی. فوراً تھوڑی دیر بعد آئے اور پوچھا خدیجہ تم نے چادر منگوائی تھی, خیر تو تھی؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ بخار جو ہے وہ میری جان نہ لے جائے. یا رسول اللہ چادر آپ سے اس لیے منگوائی ہے کہ یہ برکت والی چادر جو ہے میرے سکون کا باعث بن جائے, راحت کا باعث بن جائے. اور اگر اسی بخار میں میری جان نکل جاتی ہے, میری روح پرواز کر جاتی ہے, یا رسول اللہ آپ کی کالی کملی, آپ کی چادر مبارک اس لیے منگوائی ہے کہ اسی آپ کی مبارک چادر میں مجھے کفن دے دیا جائے. عقیدہ وہی بناؤ, عقیدہ وہی رکھو جو اللہ کے رسول کے گھر والوں کا عقیدہ تھا. برکت کے لیے چادر منگوائی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ تم نے چادر مانگی, تمہاری میرے ساتھ محبت ایسی ہے لو ارتی جلدی لآتیتکی. فرمایا خدیجہ اگر تم محمد کی آج چمڑی جلد بھی مانگتی تو وہ بھی پیش کر دے گا. زوجین میاں بیوی کیا جاتا ہے, باہر کی ٹینشنیں ہیں نا, باہر کی پریشانیاں ہیں نا, باہر چھوڑ کر آ جاؤ. وہ آپ کے بچوں کو پالتی ہے, آپ کے گھر کے کام کرتی ہے, آپ کے بچوں کا گوشت دھوتی ہے, آپ کے کپڑے دھوتی ہے. یہ ساری ٹینشنیں جو باہر کی ہیں, پریشانیاں جو باہر کی ہیں, وہ باہر چھوڑ کر آ جاؤ, مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر داخل ہو جایا کرو. حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ پانی ہمارے لیے بھی بچانا. پانی بچایا. پھر حضور نے فرمایا عائشہ بتاؤ پانی کہاں سے پیا تھا, کس جگہ سے منہ لگا کے پیا تھا. حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ یہاں سے, اسی مقام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منہ مبارک لگا کے پانی پی رہے ہیں. آج اگر شوہر تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اپنی بیوی کی کیئر کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, تو ہمارے نوجوان ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوتے یہ تو رن مرید ہو گیا ہے. ماں باپ کے بھی حقوق ہیں, بیوی کے بھی حقوق ہیں. ماں تیری وہ بھی عورت ہے, بیوی تیری وہ بھی عورت ہے. ماں بھی کبھی کبھی تجھ سے شکایت کرتی ہے کہ تیری بیوی کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے. کبھی کبھی تیری بیوی بھی شکایت کرتی ہوگی کہ تیری ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے. وہ سوچا کر وہ دونوں عورتیں ہیں, تو مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. حاکم تو ہے, فیصلہ تو نے کرنا ہے. ماں باپ کا ادب کرتے ہوئے بیوی کے حقوق کی حق تلفی نہ ہو, اور بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے ماں باپ کی کوئی بے ادبی نہ ہو. بچیاں رحمت ہوتی ہیں, بچیاں رحمت ہوتی ہیں.
مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو دلاسے دے رہے ہو، یار پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے نا، یہ تو اللہ کی دین ہے، کوئی بات، پریشان نہیں ہونا. پھر حوصلہ بھی دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں حوصلہ؟ اللہ کے رسول کی بیٹی نہیں تھی؟ جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، میرے آقا نے اس ماحول میں یہ پیغام دیا، فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. حضرت فاطمہ آتی، آقا کھڑے ہو جاتے، اپنی مسند چھوڑ دیتے. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، کھڑے ہو کر فاطمہ کو اپنے منصب پر بٹھاتے، اپنی سیٹ پر بٹھاتے اور فرماتے کہ جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. بیٹیاں کیا ہیں؟ خدا کی قسم ایسے کیس بھی آتے ہیں، ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، قصوروار کون؟ عورت. تیسری بیٹی ہوئی، اگر اب بیٹی ہوئی نا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اب بیٹی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا، میں نہیں رکھوں گا تجھے. کیوں نہیں رکھے گا؟ بیٹا دینا اس کے اختیار میں؟ بھائی مجھے بتائیں نا، بیٹا دینا عورت کے اختیار میں؟ پڑھا اللہ کا قرآن، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے اس کو چیک اپ کروا لو، اور بڑا اچھا حکیم ہے اس کے پاس چلے جاؤ، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی مشہور ڈاکٹر نہیں چھوڑا، اولاد اب بھی نہیں ہے. پھر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ بیٹی دے دے، بیٹی دے دے. مزاج بدلنا ہوگا میرے بھائی، یہ جو ہم نے مزاج بنا رکھا ہے نا، اس مزاج کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، اس مزاج کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں. یہ منبر رسول ہے، یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ باتیں بتانے کی ہیں، یہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ شعور بیدار کرنے کا ہے. کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کون مکائے گا؟ لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، ہم کہتے ہیں منانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جلوس نہیں نکالنے چاہیے، ہم کہتے ہیں جلوس نکالنے چاہیے. میں نے کراچی میں دیکھا، شیبی بنا دیتے ہیں جی خانہ کعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ یوں روڈ کے اوپر سجا ہوا ہے، خواتین بہترین طریقے سے سج دج کر میک اپ کیا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، بائک پہ ہسبینڈ بیٹھا ہوا ہے، پیچھے وائف بیٹھی ہوئی ہے، آگے بچے بٹھائے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ جی؟ یہ میلاد ہے نا. کیا ہے یہ میلاد ہے، یہ حضور کی محبت میں نکلیں. اللہ کے رسول جو یہ جہالت کا نظام جو تھا اسے ختم کرنے آئے تھے، باطل کا نظام ختم کرنے آئے تھے. میلاد کی آڑ میں یہ جو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے. حضور کا میلاد مناتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ہم ملاتے رہیں گے. حضور کا جشن ملاتے ہیں، مناتے رہیں گے، حضور کا ذکر کرتے ہیں، ذکر ہوتا رہے گا، چرچے ہوتے رہیں گے. لیکن میلاد کی آڑ میں یہ جو خرافات ہیں نا، ان کو دین کا حصہ نہ سمجھیں گے نہ اس کی کبھی تعلیم دیں گے. یہ کون بتائے گا؟ وہ دوست مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ شہزاد بھائی بتائیں نا کہ یہ جو ہوتا ہے سب ابھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اگر ہم نہیں روکیں گے نا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہم یہ نہیں روکیں گے جو خرافات آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں، خدا کی قسم یہ تو دنیا ہے، یہاں تو ہم عزت پالیں گے، یہاں تو اپنی سیٹ کی فکر کریں گے، یہاں تو اپنا مقام بچا لیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا اہل منصب حضرات کو.
یہ نوجوان لوگ، یہ حضور کے عاشق، کون بتائے گا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بارے میں؟ کون بتائے گا انہیں؟ کون ہماری ماؤں بہنوں کو بتائے گا دین کی اصل روح؟ کون بتائے گا دین کا اصل مزاج؟ کون بتائے گا اور کون انہیں رائے راست پہ لائے گا؟ کون اٹھے گا؟ کون یہ ذمہ داری لے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ خدا را ہم نے مزاجوں کو بدلنا ہے۔ آج کی اس مجلس میں حاضر ہوا، کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، اور میں بے حد مشکور ہوں اصغر بھائی کا کہ جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی، دوسرے بھائیوں کا جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی۔ میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے میرے حال کا پتہ ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن یہ ہمارا گاؤں ہے نا، یہ ہمارا گاؤں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں نا، کل انہوں نے بڑے ہونا ہے، ہماری اولادیں ہیں، کل انہوں نے بڑی ہونا ہے۔ اپنی آنے والی نسل کی فکر کرنی ہے، کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ 3 عمل ایسے ہیں، 3 عمل ایسے مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ان میں سے ایک نیک صالح اولاد ہے۔ نہیں کریں گے نا اپنی اولاد کی تربیت، حشر والے دن یہ گریبان پکڑے گی گریبان۔ کیمسٹری پڑھائی، فزکس پڑھائی، میتھ کی تعلیم دلوائی، لینگویج بھی کروائی، کمپیوٹر بھی سکھایا، اچھا آفیسر بھی بنایا، قرآن نہ پڑھایا، سیرت رسول نہ پڑھائی، جواب دینا ہوگا۔ ماحول ایسا بنائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ گھر گھر نبی کا میلاد پڑھا جائے، ہمارے بچوں کی زبانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت ہوں، انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا علم ہو۔ یہ کام جو نوجوان کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا۔ نوجوان کی ذمہ داری لے، کیونکہ نوجوانی اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سوال پوچھے جائیں گے نا، ان میں ایک سوال جو ہے وہ خاص طور پر جوانی کے بارے میں ہوگا، جوانی کے بارے میں ہوگا۔ سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈلنے کا، سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ اٹھ بعد کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ بعد کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سنورتا ہے، بگڑا کام سنورتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم جو کچھ میں نے کہا ٹوٹے پھوٹے میرے جملے ہیں، ایک طفل ہوں، طفل مکتب کی حیثیت سے میں نے آپ کے سامنے باتیں یہ کی ہیں۔ علماء عزیز وقار موجود ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، استاد محترم محمود الحسن صاحب ہمارے استاد ہیں یہ، اور الحمدللہ آج ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ جب ہم نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے پڑھنا ہمیں سکھایا تھا۔ میں پھر عرض کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، ہاتھ باندھ کے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے وہ رب کریم آج کا ہمارا یہاں بیٹھنا، ذکر کرنا، سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس بابرکت مجلس کے صدقے اللہ رب العزت طاہر بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی اہلیہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بچوں کو نیک صالح بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔